اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ انہیں کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب ان پر نازل کیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمود ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بت پرستی میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وہی بات کہی جو ہر نبی اپنی قوم سے کہا کرتا ہے۔ اس کلمہ میں کبھی تغیر تبدل نہیں ہوا، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ صالح علیہ السلام کی دعوت قوم کے لیے حادثاتی تھی، اس لیے کہ صالح علیہ السلام ان کے معبودوں پر الزام لگاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے یہ بت بے حیثیت اور بے قدر و قیمت ہیں۔ وہ ان کو بت پرستی سے منع کیا کرتے اور انہیں اللہ وعدہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے۔ صالح علیہ السلام کی دعوت ان کے معاشرے میں ایک زبردست زلزلہ ثابت ہوئی۔ صالح علیہ السلام ان کے مابین دانا و عقل مند اور نیک و صالح مشہور تھے۔ نزول وحی اور بعثت سے پہلے انہیں بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ سب لوگ انتہائی احترام سے پیش آتے، اس لیے قوم کے لوگ صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو یعنی توحید، واقع ہم تو اس کی طرف سے بڑے بھاری شبہ میں ہیں جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ قوم نے صالح علیہ السلام کی دعوت توحید سے اظہار نفرت کیا اور یہ کہنے لگی، یہ شخص اپنے علم، حسن تدبیر اور عقل و صداقت کی بنا پر ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا۔ اب اس کو کیا ہوا؟ کیسی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ اے صالح، تم نے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا تم ہمیں ان چیزوں کی بات سے منع کرتے ہو جس کی ہمارے بڑے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں؟ قوم سمود دین حق سے ناپسندگی کا اظہار کرنے لگی اور اس بات پر حیران و سرگرداں اور انگشت بدندان ہونے لگی کہ انہی کا ایک فرد ان کو توحید الہی کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کے پاس صالح علیہ السلام کی دعوت کا جواب دینے کے علاوہ کسی قسم کی کوئی حجت یا دلیل نہیں تھی۔ ان کے پاس ان باتوں کے سوا اور اس ذہنیت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ بس اس عمل پر غضبناک اور حیرت ناک تھے، اس لیے کہ صالح علیہ السلام جن معبودوں سے ان کو دور رکھنا چاہتے تھے، ان معبودوں کی ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے جہالت کی وہ دیوار گرا دی جس کا وہ سایہ حاصل کیا کرتے تھے اور ان فرسودہ رسومات اور مولک عادات کا صفایا کر دیا جو ان کے ذہنوں پہ غالب آ چکی تھی۔ آبائی رسموں کی پیروی نے ان کی عقلوں کو کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کی عقلوں کو بیدار کیا تاکہ ان کے دماغ اس واضح عمل کے متعلق کچھ غور و فکر کریں۔ بس صالح علیہ السلام کا ان کو بیدار کرنا ہی تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے اور سرگرداں ہو گئے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اپنی بات کو بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، یا تو اپنی عقل کے پردے کھول دیتے اور دعوت صالح علیہ السلام کو قبول کر لیتے، یا پھر اپنی عقل کو اپنی حالت پر چھوڑے رکھتے، اس کو استعمال نہ کرتے اور اپنے باپ دادا کے خیالات اور خرافات پر جمے رہتے اور پہلے سے جاری بری رسومات و عادات پر ڈٹے رہتے، حتیٰ کہ جہالت و بیوقوفی کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتے۔ صالح علیہ السلام کی دعوت خالص توحید کی دعوت تھی۔ آپ کی دعوت در حقیقت عقل و فکر کی آزادی کا براہ راست اعلان تھا۔ آپ کی دعوت یہ تھی کہ یہ پتھر بت پرستوں کو ذرا بھی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات قابل عبادت ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی رازق و رحیم ہے، وہی نفع رساں ہے۔ صالح علیہ السلام نے یہی چیزیں ان کے سامنے بیان کی، چنانچہ اپنی قوم سے فرمایا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر ان کو خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، فرمایا، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ
مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں آباد کیا تاکہ تم ان کی حل سے عبرت حاصل کرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ اس ذات نے تمہارے لیے یہ زمین مباح کر دی کہ نرم زمین میں تم محلات بناؤ اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں ایسے شاندار اور عالی شان گھر بناؤ جس کے استحکام اور سند کو دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بس تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نیک اعمال اور وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کے ذریعے بجا لاؤ، اس کی نافرمانی سے باز آؤ کیونکہ اس کا انجام نقصان دہ ہے۔ جب قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ تم تو ہمارے درمیان بڑے عقل و فہم رکھنے والے شخص تھے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں وغیرہ وغیرہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے نرم انداز میں ان کی باتوں کا جواب دیا اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ چنانچہ اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جنم سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، سو اس حالت میں اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں تو یہ بتلاؤ کہ پھر مجھ کو خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو تم تو سراسر میرا ہی نقصان کر رہے ہو۔ یعنی صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر حقیقت حال میرے کہنے کے مطابق ہی نکلی تو پھر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا؟ اس کے عذاب سے پھر تمہیں کون چھڑا سکے گا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اطاعت خداوندی کی دعوت دینا چھوڑ دوں۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے کیونکہ توحید کی دعوت دینا میری ذمہ داری ہے۔ اگر بالفرض میں اپنی ذمہ داری کو ترک کر دوں تو پھر اللہ کے عذاب اور اس کے غضب سے مجھے کوئی نہ بچا سکے گا اور نہ ہی میری کوئی مدد یا حمایت کر سکے گا، لہٰذا میں تمہیں وحدہ لا شریک ذات کی طرف دعوت دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کرتے۔ لیکن قوم پر کچھ اثر نہ ہوا بلکہ الٹا صالح علیہ السلام پر الزام دھرنے لگے، ان پر تہمتیں لگانے لگے، کہنے لگے یہ تو سحر زدہ ہے، اسے تو خود اپنی بات کی خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو توحید اختیار کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہے اس کی حقیقت کو یہ خود نہیں سمجھتا۔ قوم سمود اس طرح کے الزامات اور اعتراض ان پر کرنے لگی اور ہر وقت ان کی مخالفت اور ان سے معارضہ اور مقابلہ کرنے لگی، اور دوسری طرف صالح علیہ السلام ان کو دنوں رات دعوت دیتے رہے اور ہر طرح سے ان کو سمجھاتے رہے کہ شاید یہ لوگ بت پرستی سے باز آ جائیں اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے، اللہ سے توبہ کر لو، بت پرستی کو چھوڑ کر صرف اس کی عبادت اختیار کر لو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یعنی بے شک میرا رب اس شخص سے قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ساری فہمائش بیکار ثابت ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب ان کی ہدایت کا معاملہ مشکل ہو گیا ہے، میں جب بھی ان کو توحید کی طرف بلاتا ہوں یہ بھاگتے جاتے ہیں، مزید سرکش ہوتے جاتے ہیں اور بات بات پر جھگڑتے ہیں، کوئی حجت اور وضاحت ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ان میں سوچنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا ہے، اب یہ لوگ کسی عمل میں غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہے، اب تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ظاہر ہو جو ان کو عاجز کرے اور ان کی بولتی زبانوں کو بند کر دے، پھر ان کی زبانیں کبھی بھی فضولیات بکنے کے لیے حرکت نہ کر سکیں۔ خدا کی قدرت قوم سمود کی زبان سے ہی اس کا حل نکل آیا، وہ کہنے لگے، سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم دعوی نبوت میں سچے ہو۔ یعنی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا جو ان کے دعوی نبوت اور پیش کردہ دین حق کی صداقت پر دلیل ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم سمود ایک دن اپنی مجلس میں جمع تھی کہ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، انہیں وعظ و نصیحت کی اور انہیں ڈرایا سمجھایا، تو وہ کہنے لگے، اگر تم اس چٹان سے ان صفات کی حامل اونٹنی نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اس اونٹنی کے مختلف اوصاف ذکر کیے، ایک وصف یہ ذکر کیا کہ وہ دراز قد اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ صالح علیہ السلام ان کی طبیعتوں سے واقف تھے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہارے مطالبے کو پورا کر دوں اور اسی طریقہ پر پورا کر دوں جس کی فرمائش تم نے کی ہے، تو کیا تم لوگ میرے پیش کردہ دین حق پر ایمان لے آؤ گے اور میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرو گے؟ صالح علیہ السلام کی شرط بالکل واضح تھی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، ایک ایسی اونٹنی کا مطالبہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے برآمد ہو، دراز قد ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو،
ان کی فرمائش کے مطابق اس میں تمام اوصاف موجود ہوں، یہ چیز انسانی طاقت سے باہر ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے ایسا کر گزرنا محال و ناممکن ہے۔ قوم سمود نے یہ خیال کیا کہ صالح علیہ السلام ایسا نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کو اس طرح عاجز کر دیں گے، جبکہ صالح علیہ السلام ان سے عہد کر چکے تھے اور شرط لگا چکے تھے، اور صالح علیہ السلام کو اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ میری قوم کے لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی محال امر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امر آسان ہے، لہٰذا یہ معجزہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے اور قوم کے خیال میں محال ہے۔ قوم نے انتظار کیا، جب قوم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام متعین چٹان سے اونٹنی برآمد کرنے سے عاجز آ رہے ہیں، تو شروع ہو گئے ان کا مذاق اڑانے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا کرنا ناممکن تھا۔ انہیں اس امر کے محال ہونے کا مکمل یقین تھا۔ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز گاہ میں کھڑے ہوئے اور جس قدر ممکن ہوا نماز پڑھی، پھر اپنے رب کی طرف کامل توجہ، خشوع خضوع اور ایمان و یقین کے ساتھ دعا فرمائی کہ پروردگار، یہ لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کر دیں۔ بس صالح علیہ السلام کا دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا جس کی طرف اس قوم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ اپنے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو جس میں وہ تمام اوصاف پائے جائیں جو انہوں نے بیان کیے یا جن اوصاف کی انہوں نے شرط لگائی ہے۔ یوں اونٹنی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس لیے کہ اصل میں معجزہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود اونٹنی معجزہ تھی، کیونکہ وہ چٹان جو کسی پہاڑ میں تھی ایک دن پھٹی اور اس سے حاملہ اونٹنی نکلی، ساتھ ہی اس کا بچہ اس سے نکلا۔ وہ بچہ غیر معروف طریقے پر پیدا ہوا۔ نیز کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ وہ ایک ہی دن میں کنووں میں موجود سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس دن کوئی دوسرا جانور پانی کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اس کا دودھ سب لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال اپنے فرمان عالی میں بیان کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی معجزہ ہے۔ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کا معجزہ کیسے تھی، اس کو بیان کرنے کے بعد ہم دوبارہ صالح علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے اس چٹان کو مذکورہ اوصاف سے متصف اونٹنی برآمد کرنے کا حکم دیا تو اس چٹان سے ویسی اونٹنی نکلی اور اپنے بچے کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ معجزہ اور اپنی آنکھوں سے یہ عظیم الشان منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمیہ اور دلیل قاطع اور برہان ساطع دیکھ لی، تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بھی اکثر لوگ اپنے کفر، اپنی ضلالت اور اپنے عناد پر قائم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتے پھرا کرے، اور اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے۔ اس اونٹنی نے قوم سمود کو شروع ہوئی سے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ بڑی مبارک اونٹنی تھی، اس کا دودھ ہزاروں بچوں، عورتوں اور مردوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ جہاں یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتی وہاں کے حیوانات کسی دوسری جگہ چلے جاتے۔ یہ بات بالکل عیان تھی کہ یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے، بلکہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان رہنے لگی۔ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہو گئے، لیکن اکثریت اپنے کفر و عناد پر قائم رہی۔ ایمان لانے والے لوگوں کے جو رئیس تھے، ان کا نام جند بن عمرو بن محلاب تھا۔ ان کا شمار ان کے روسا اور شرفا میں ہوتا تھا۔ اس قوم کے دو رئیسوں کے سوا، جن کے نام ذواب ابن عمرو اور حباب ہیں، باقی تمام شرفا قوم نے صالح علیہ السلام کے دین میں مداخلت کا ارادہ کیا۔ حباب اپنی قوم کے بتوں کے صاحب تھے۔ ذواب اور حباب اپنی قوم کو صالح علیہ السلام کے معاملے دین میں مداخلت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات سے ڈرایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، سو اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگاؤ، تو قوم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ یہ اونٹنی ان کے سامنے زندہ رہے، جہاں چاہے ان کی زمینوں پر چرتی پھرے اور اپنی باری کے دن کنویں کا سارا پانی پی جائے۔ وہ لوگ اپنی باری کے موقع پر، یعنی جو دن ان کے لیے مخصوص تھا، اپنی ضروریات کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس اونٹنی کا دودھ کفایت کے ساتھ پیتے تھے، اس لیے فرمایا
پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن میں ایک باری تمہاری۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی کہ آیا وہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں یا کفر ہی کریں گے۔ اللہ عز و جل نے صالح علیہ السلام سے فرمایا، سو ان کو دیکھتے بالتے رہنا، یعنی ان کا انتظار کرو، اور صبر سے بیٹھے رہنا، یعنی ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ کوئی خبر آ جائے۔ آگے فرمایا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا۔ یہ بات واضح ہونے کے باوجود کہ یہ اونٹنی کوئی عام قسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ قوم سمود کی کراہت و نفرت سیدنا صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی پر مرکوز ہو گئی۔ اب ساری ریشہ دوانیاں اور سازشیں اس اونٹنی کے خلاف شروع ہو گئیں۔ اس کے خلاف تانے بانے بنے جانے لگے۔ کافروں کو اس عظیم الشان اونٹنی سے نفرت ہو گئی، بلکہ قدرت کی اس نشانی سے اور معجزہ خداوندی کو ناپسند کرنے لگے۔ اپنے دل میں اس کے خلاف تدبیریں بنانے لگے۔ قوم کے سرداروں کی طرف سے کسی بری تدبیر کا آنا ایک امر طبعی تھا۔ مورخین اور علماء تفسیر نے یہ بات ذکر کی ہے۔ قوم سمود کی دو عورتیں تھیں، ایک کا نام تھا صدوقہ، جو ماہیہ بن زہیر بن مختار کی بیٹی تھی، بڑے حسب و نسب والی اور مالدار تھی۔ پہلے وہ مسلمان آدمی کی بیوی تھی جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، پھر اس عورت نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس عورت نے اپنے چچا کے بیٹے مسرہ کو اپنی طرف دعوت دی، جو مرج بن ماہیہ کا بیٹا تھا، اور اس کو اپنا نفس اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اس اونٹنی کو مار دے۔ اور دوسری عورت کا نام تھا انیزہ، جو غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی، یا ام عثمان اس کی کنیت تھی۔ وہ بہت بڑی کافرہ تھی۔ اس کے شوہر زواب بن عمرو تھے، جس کی طرف سے اس کی چند بیٹیاں تھیں۔ زواب قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ اس انیزہ نے اپنی چاروں بیٹیاں قدار بن سالب کو اس شرط پر پیش کی کہ وہ اگر اس اونٹنی کو مار دیں تو اسے جو بیٹی بھی پسند ہو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ چنانچہ ان دو نوجوانوں مسرہ اور قدار بن سالف نے اپنی قوم سے اس اونٹنی کو مار دینے میں سبقت دکھائی۔ پھر ساتھ مزید لوگ ان کے ہمنوا ہو گئے، اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ اس کا ذکر اس فرمان خداوندی میں آیا ہے۔ اور کفر کے سرگنا اس بستی میں 9 شخص تھے جو سرزمین میں فساد کیا کرتے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ قوم سمود کی ایک بہت بڑی اور اہم میٹنگ ہوئی۔ سب نے اونٹنی کے قتل کے معاملے کو سراہا اور پسند کیا۔ جب شہر سمود پر رات چھا گئی، بلند و بالا پہاڑوں نے اپنے اندر تراشے ہوئے گھروں کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور کافروں کے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی شخص بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پہاڑوں میں بنے کسی محل کے اندر قندیلیں روشن کر دی گئیں۔ سارے کفار بیٹھ گئے، شراب و کباب کا دور چلا۔ تمام رؤسائے قوم اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک طویل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں ایک کافر نے یہ کہا کہ ہم ایسے شخص کا اتباع کریں جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں بھی پڑ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہنے لگا کہ ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا شیخی باز ہے۔ اور ان کی گفتگو کا رخ صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کسی کافر نے یہ کہا، جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی خوشنما ٹھنڈی وادی میں چلی جاتی ہے، باقی سارے مویشی اس سے ڈر کر کسی گرم جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور کافر کہنے لگا، اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی کوئی گرم جگہ ڈھونڈتی ہے اور اس میں آرام کرتی ہے، اور ہمارے مویشی اس سے ڈر کر کسی ٹھنڈے مقام پر چلے جاتے ہیں اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافروں کی ساری جماعت ہی نشے میں مخمور تھی، اور شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں ہل رہے تھے۔ کسی صاحب مجلس نے کہا، یہ مغنیہ گلوکارہ تھوڑی دیر کے لیے گانے سے توقف کرے تاکہ ہم اس مسئلے پر کچھ غور و فکر کر سکیں۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ پھر نشے میں مست ایک شخص نے سب کی خاموشی یہ کہہ کر توڑ دی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ سب نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ کہنے لگا، اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی ہی کو ختم کر دیں اور مار ڈالیں، پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حاضرین مجلس حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، یہ صالح علیہ السلام اور اس کی اونٹنی اور ان پہ ایمان لانے والے نعوذ باللہ کتنے منحوس اور شوم ہیں۔
واقعی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قاتل کا نام پیش کیا گیا۔ وہ بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے ہر جگہ فساد برپا کر رکھا تھا، بڑا شراب خور تھا، کبھی شراب نوشی سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی شراب کے نشے میں مخمور تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اور کارندے بھی تھے جو انہی کے قتل کرنے میں بطور معاون تیار کھڑے تھے اور اس جرم کا اعلیٰ کار بننا چاہتے تھے۔ غداری اور دھوکہ بازی کی وہ شب آ گئی۔ مبارک اونٹنی اس حال میں سو رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا سکون حاصل کر رہا تھا۔ ادھر سے وہ 9 مجرم جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہوئے، جن کا سرغنہ قدار بن سالف لائن تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، ان کے دل خیانت گری سے لبریز تھے۔ ان کے سرغنہ قدار بن سالف نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی، حتیٰ کہ وہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے سامنے کیا ہے، اور وہ 9 آدمی اس اونٹنی پر حملے کے لیے تیار تھے۔ اونٹنی اور اس کا بچہ گھبرا کے اٹھے۔ قاتلوں کے ہاتھ ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان تک پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر دھاوا بولا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر باقی مجرم اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لپکے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ جب یہ ماجرا اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا اور وہاں کسی پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ جب صالح علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اپنی قوم سے سخت غضبناک حالت میں باہر نکلے اور ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی مت لگانا؟ لوگ کہنے لگے، ہم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، جو عذاب لانا ہے لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ کیا تم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا فرستادہ پیغمبر ہوں؟ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، خیر تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ قوم نے اس پختہ وعدے میں بھی ان کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ وہ ان کو ان کے گھر پر حملہ کر کے ضرور قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپس میں سب اس پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین یعنی ایمان والوں کو مار دیں گے۔ پھر برے وقت تحقیق ہم ان کے ورث سے کہیں گے کہ ہم ان کے متعلقین کے اور خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دنوں کی جو مہلت ان کو دی تھی، اس کا پہلا دن ان پر اس حال میں گزرا کہ ان کے چہرے زرد پڑنے لگے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، مقررہ مدت میں سے ہمارا ایک دن گزر نہیں گیا۔ پھر دوسرا دن بھی ان کا اس حال میں گزرا کہ چہرے سرخ تھے، اور ان کی زندگی کا تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، کیا وقت مقررہ گزر نہیں گیا؟ عذاب نام کی تو کوئی چیز نہیں آئی۔ چوتھے دن بوقت فجر آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی۔ اس خوفناک چیخ نے ان کے پہاڑوں کے پر خچے اڑا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہاڑوں میں بسنے والی ہر جاندار چیز ہلاک ہو گئی۔ پھر زمین زوردار زلزلے اور جھٹکے سے لرزی، جس سے ہر وہ چیز جو اس کے اوپر تھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ایک ہی زوردار آواز سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اپنے نبی صالح علیہ السلام کے ہمراہ ایک مقام پر چلے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو آپ کے پاس پر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔